پہچان تھی، مگر افسوس آج نہ جانے ہم نے کن کن فضول چیزوں میں اپنی پہچان بنا لی ہے اور اپنے اصلی مقصد سے بھٹک گئے ہیں۔ دنیا کی ہر کتاب پریفیس سے شروع ہوتی ہے، مگر ہمارے رب نے جو کتاب اتاری اس کی شروعات بھی علم حاصل کرنے کے حکم سے ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ آپ سوچئے، اللہ نے نماز، روزے یا کسی بھی چیز کا حکم پہلے نہیں دیا، لیکن علم حاصل کرنے کا حکم پہلے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بنا علم کے انسان نہ تو اللہ کو پہچان سکتا ہے، نہ خود کی تخلیق، ہسٹری، کریشن کو پہچان سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ قرآن میں ایک اور جگہ سوال پوچھا گیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ اس کا جواب صاف ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ علم رکھنے والا وہ سورج ہے جو اندھیرا مٹا دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کا بٹوارا کر دیا ہے۔ ہم نے تعلیم کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، یہ دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم۔ ہم نے سمجھا اس ہاتھ میں سائنس کی کتاب، اس ہاتھ میں دین کی کتاب، لیکن ایسا تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ تعلیم is a unit which can never be divided into two parts، جسے کبھی دو حصوں میں بانٹا ہی نہیں جا سکتا۔ کیونکہ ہر وہ علم جو انسانیت کی بھلائی کرے، چاہے وہ بیمار کو شفا دے یا کوئی نئی ٹیکنالوجی بنائے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا علم ہی تو ہے۔ ہم اسے الگ الگ کر کے کیوں دیکھتے ہیں؟ ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس مائنڈ سیٹ نے ہمیں بہت کمزور کر دیا ہے، اور یہ بات ہمیں لکھ لینی چاہیے کہ تعلیم ایک یونٹ ہے جسے کبھی بانٹا نہیں جا سکتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور یہ فرض کیوں ہے؟ تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ رہ سکے دنیا میں، کیونکہ یاد رکھیے علم کسی کا محتاج نہیں ہوا کرتا، سب اس کے محتاج ہوئے پھرتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کر لیا سب اس کے محتاج ہوئے پھرتے ہیں، جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ سب کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کا آنسر میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مسلم ڈاکٹر ہے، اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے، ایکسپرٹ ہے، تو دشمن بھی بیمار پڑنے پر اسی ڈاکٹر کے دروازے پر دستک دے گا، چاہے اس سے 1000 دشمنی کیوں نہ ہو۔ یہ طاقت ہے علم کی۔ دس از دا پاور آف علم۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کیا بننا ہے۔ آپ نے وہ بننا ہے جو سب کا محتاج ہوا کرتا ہے، یا آپ نے وہ بننا ہے جس میں سب محتاج ہوئے پھرتے ہیں۔ ڈیسیژن ان یور ہینڈز۔ اور اس مقام تک پہنچنے کا راستہ ہمارے گھروں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب ہم کامیابی کی بلندیوں کو چھوتے ہیں تو اکثر ان ہاتھوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا تھا۔ Our parents is the biggest reason of our success۔ ہمارے ماں باپ ہی ہماری کامیابی کی اصلی وجہ ہے۔ ہماری کامیابی کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی برسوں کی خاموش قربانیاں اور وہ راتوں کی دعائیں جو عرش تک جاتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ تو اس پیڑ کی طرح ہے جو خود دھوپ میں جلتا ہے تاکہ اس کے بچوں کو چھاؤں نصیب ہو سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ماں باپ کو دی گئی ہے۔ Our parents are the real backbone of our success۔ اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اتنے قابل بنے کہ اب ان کی ٹکی ہوئی آنکھوں میں اپنی کامیابی کے آنسو دے سکیں۔ It is our duty to make them proud through our success, hard work, and the most important, our character. And I am also proud of myself that our parents like that they support me in everything۔ انہوں نے مجھے بولنا سکھایا۔ آج میں بول پا رہی ہوں تو all credit goes to my parents۔ انہوں نے مجھے بولنا سکھایا، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو اتنا بولنا سکھایا نہیں جاتا، نظر انداز کیا جاتا ہے ان کے علم حاصل کرنے کو۔ لوگ سوچتے ہیں بیٹیوں کو صرف اتنا پڑھاؤ
نوکری تھوڑی کروانی ہے، پر میں پوچھتی ہوں کہ آپ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک نوکری مل سکے جس کے ذریعے آپ زندگی بھر بیٹھ کر کھا سکیں؟ ان مائی اوپینین بالکل بھی نہیں. ہمیں علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم حرام اور حلال کو پہچان سکیں، ہم غلط اور صحیح کو پہچان سکیں، ہم اپنے اللہ کو پہچان سکیں، ہم خود کو پہچان سکیں، خود کی کریشن کو پہچان سکیں. بیٹیوں کو صرف اتنا نہ پڑھاؤ جتنے میں وہ اپنا گھر چلا سکیں، انہیں اتنا پڑھاؤ کہ وہ اپنا مستقبل سنوار سکیں. کیونکہ یاد رکھیے جب ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک مرد کو پڑھاتا ہے، لیکن جب ایک عورت پڑھتی ہے تو پوری جنریشن، پوری نسلوں کو پڑھاتی ہے. ایک پڑھی لکھی ماں ہی وہ پہلا اسکول ہے جہاں سے سر سید اور اقبال جیسے لوگ نکلتے ہیں. ہمیں صرف ڈگری حاصل نہیں کرنی، ہمیں کریٹیکل تھنکرز بننا ہے. کیونکہ ہماری بیٹیاں جاہل رہیں گی تو ہمارا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا. ہمیں کسی کا فالوور نہیں بننا، کسی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلنا. ہمیں کریٹیکل تھنکر بننا ہے، خود کے راستے خود بنانے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے حسن صورت ایک وقت تک چمکتا ہے، لیکن حسن سیرت دنیا میں بھی چمکتا ہے اور آخرت میں آپ کے چراغ کا اجالا بنتا ہے انشاءاللہ. آج سے ہم ایک نیا سفر شروع کریں گے جہاں ہماری قلم ہماری تلوار ہوگی. اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں اپنی بات یہی ختم کرنا چاہوں گی. آپ سب میرے ساتھ ایک بار دہرائیں، رب زدنی علما، اے میرے رب ہم سب کے علم میں اضافہ کر. میں اللہ سے دعا کروں گی اللہ ہم سب کو علم عطا فرمائے. And thank you so much for giving me this opportunity to speak اور your precious time. اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ. خدا حافظ.